السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج ہم ایک خاص موضوع ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، جو کہ دیکھنے میں آج کل ہر جگہ ملتا ہے اور جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی ایک شدت پسندی کا اور تعصب اور گالی گلوچ اور نفرت کا ماحول ہر طرف سوسائٹی میں دیکھنے کو مل رہا ہے، اور وہ ہے اختلاف۔ آج ہم اسی اختلاف کے بارے میں بات کریں گے کہ اگر اختلاف ہو تو اس وقت ہمارا اختلاف کے وقت ہمارا رویہ، ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے۔ اس کے سلسلے میں کچھ گزارشات ہم پیش کریں گے۔ امید ہے کہ ہم سب ان چیزوں پر غور کرنے کی کوشش کریں گے، اور مزید کہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کے سلسلے میں اپنی سجیشنز بھی سے متعارف کرائیں، اپنی سجیشنز ہم تک پہنچائیں۔ اختلاف جو ہے یہ ایک زندگی کا ایک حصہ ہے۔ جس طریقے سے ایک پودا ہوتا ہے، گلاب کا پودا، تو اس گلاب کے پودے میں جہاں پھول ہوتے ہیں، جہاں پھولوں میں مہک اور خوبصورتی ہوتی ہے، تو وہاں ان پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے ان کانٹوں کو پھولوں سے علیحدہ الگ کرنا ممکن نہیں، اسی طریقے سے اختلافات کو زندگی سے علیحدہ کرنا، الگ کرنا ممکن نہیں۔ یاد رکھیے گا، اختلاف زندگی کا ایک حصہ ہے، اور مختلف اسباب اور وجوہات سے لوگوں کے درمیان اختلاف ہوتا رہتا ہے۔ جس طرح عام لوگوں کے درمیان یہ اختلاف ہوتا ہے، اسی طرح جو مخلص اور مومن اور مسلمان ہوتے ہیں ان کے درمیان بھی یہ اختلاف پیش آتا ہے۔ اختلاف کے ہونے کو انسان روک نہیں سکتا، اس اختلاف کے ہونے کو روکا نہیں جا سکتا، یاد رکھیے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اختلاف کے وقت، اختلاف کے باوجود انسان اپنے آپ کو صحیح ایٹیٹیوڈ پر رکھے، صحیح طریقے پر رکھے، یہ ممکن ہے۔ اپنے آپ کو اختلاف کے وقت، اختلاف کے باوجود اپنے آپ کو صحیح رکھنا انسان کے بس میں ہے، لیکن اختلاف کو ختم کرنا، اختلاف کو روکنا انسان کے لیے ممکن ہے۔ کیونکہ یہ جو اختلاف ہے یہ کیوں ہوتا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ یہ اختلاف یا تو زاویے کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک اینگل سے ایک چیز کو دیکھ لیتا ہے، دوسرا دوسرے اینگل سے، یا اسی طریقے سے یہ اختلاف اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ چیز کو انالیسس کرنے کا جو پروسیجر اور طریقہ کار ہوتا ہے وہ ایک کے پاس ایک ہوتا ہے، دوسرے کے پاس دوسرا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ اختلاف ہوتا ہے۔ یا اسی طریقے سے بیک گراؤنڈ، مختلف بیک گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے، مختلف یعنی انوائرمنٹ ہونے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے بھی یہ اختلاف ہوتا ہے۔ اور علمی اور ذہنی صلاحیت بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے رجحان، انسانی رجحان، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک کی رجحان ایک طرف ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ اس کو ترجیح دیتا ہے دوسرے کی طرف، دوسرے کو دوسری طرف رجحان ہوتا ہے تو وہ اسی چیز کو ترجیح دیتا ہے، تو اس سے بھی اختلاف ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے چیزوں کو ایک ظاہری معنی میں لیتا ہے، دوسرا حقیقی معنی میں لیتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو اختلاف ہوتا ہے بعض اوقات یہ علم کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ علم میں اختلاف ہوتا ہے۔ تو چونکہ علم تو مختلف ہے، صلاحیت مختلف ہے، تو نظریہ مختلف ہے، تو نتیجہ اختلاف ہوتا ہے، اس کو ہم روک نہیں سکتے۔ یہ انسان کی
یعنی زندگی کا ایک حصہ ہے. اب مومن جو مسلمان ہوتا ہے، مسلمان کا کام کیا ہوتا ہے کہ جب بھی اسے اختلاف کسی سے ہو تو وہ اس اختلاف کو نیت کا مسئلہ نہ بنائے. مسلمان کو چاہے کہ وہ اختلاف کو نیت کا مسئلہ نہ بنائے، اسے دل پر نہ لے، یعنی اس کی وجہ سے جس شخص سے اس کو اختلاف ہوا اس کی نیت پر حملہ نہ کرے. تو اختلاف کو اسی دائرے تک محدود رکھے جہاں اختلاف پیدا ہو. ایک چیز کے بارے میں اختلاف ہوئی، بس اسی میں اسے محدود رکھیے، اس سے اور ساری چیزوں تک یعنی نہ پھیلائے. یعنی اگر آپ کو کسی ایک شخص سے اختلاف ہو تو اس ایک چیز کی وجہ سے آپ اسے ہر چیز میں غلط نہ قرار دیجیے. اگرچہ یعنی اگر اس کی باقی ساری چیزیں صحیح ہیں تو اس ایک چیز کی وجہ سے باقی چیزوں کو اس کی باقی چیزوں کو غلط قرار نہ دیجیے. تو اسی طریقے سے اس ایک چیز کی وجہ سے، ایک چیز میں اختلاف کی وجہ سے اسے یعنی اس کی نیت میں کھوٹ ہونا یا اس کے علاوہ اور جو باقی چیزیں ہیں وہ نہ کیجیے. ایک معاملے میں، ایک مسئلے میں اختلاف کی وجہ سے کسی کو ہر معاملے میں ہر ایک چیز میں غلط قرار دینا یہ صحیح بات نہیں ہے. تو ایک چیز میں اختلاف ہو جائے تو یاد رکھیے، تو ہر معاملے میں غلط سمجھ لینا ایک ایسا یعنی چیز ہے جو سراسر غیر اسلامی ہے. اور یعنی اس کی وجہ سے ایک چیز میں اختلاف کی وجہ سے اسے منافق قرار دینا، بدنیت اور غیر مخلص کہنا، یہ سراسر غیر اسلامی طریقہ ہے. اسلام سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے. اختلاف پیش آنے کے وقت تعلقات ختم کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ جب تعلقات ہی ختم کر لیں گے تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ جو کمیونیکیشن کا ذریعہ تھا وہ جب ختم ہوگا تو پھر ایک دوسرے کی غلطی ایک دوسرے پر واضح کرنا ممکن نہیں ہوگا. بلکہ ہونا چاہیے کہ اختلافی مسئلہ پر سنجیدہ سیریس انداز میں بحث جاری رکھتے ہوئے باہمی تعلقات کو بدستور قائم رکھنا چاہیے. اختلاف والے شخص سے سلام و کلام بند کرنا یا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دینا کسی بھی حال میں درست نہیں. موجودہ دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں ان کے ذریعے اس دنیا میں ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے. یعنی ہر چیز برائے امتحان موجود ہے. اسی طرح اختلاف بھی امتحان کے لیے ہے. یہاں پہ جو ہمارا ان مختلف انسانوں سے اختلاف ہوتا ہے تو وہ اختلاف بھی یہاں پہ برائے امتحان ہے ہمارے لیے. تو اب اس لیے انسان کو چاہے کہ آدمی کو چاہے کہ وہ اختلاف کے وقت زبردست سخت محتاط رہے، سیریس رہے اس کے سلسلے میں. وہ اس کو امتحان کے طور پر لے، وہ سمجھے کہ میرا ٹیسٹ ہو رہا ہے. وہ مسلسل کوشش کرے کہ اس سے کوئی ایسا غلط ایٹیٹیوڈ، غلط رد عمل، ریسپانس ظاہر نہ ہو جو اللہ کو پسند نہ. یعنی ایک مسلمان کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ وہ ایسا ایٹیٹیوڈ، ایسا ریسپانس نہ دے، نہ ظاہر کرے جس کی وجہ سے اللہ اسے ناراض ہو. اختلاف کے وقت ایک مسلمان کو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. جس طریقے سے نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ ساری چیزیں عبادات ہیں، اسی طریقے سے باقی جو بھی انسان کی زندگی میں واقعات ہوتے ہیں، ایونٹس ہوتے ہیں، تو ان کے ذریعے بھی اسی طریقے سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے جس طریقے سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے ذریعے سے. اختلاف کے وقت انصاف پر قائم رہنا یہ بہت ہی ایک مشکل کام ہے، مگر اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. جس وقت جوش میں ہوتے ہیں تو اسی وقت اپنے آپ پر قابو کر لینے والے کو کیا کہا گیا؟ اس کو کہا گیا کہ وہی اصل میں حقیقت میں بہادر ہے. کیونکہ جو جوش میں ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے، اینگر از ون لیٹر شارٹ آف ڈینجر.
ڈینجر کے نزدیک ہم کبھی نہیں جاتے لیکن اینگر کے نزدیک جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے پھر ان جذبات اور ان ایموشنز کی یعنی ان ایموشنز پر کنٹرول نہ کرتے ہوئے پھر وہ چیزیں زبان اور ہمارے عمل سے ظاہر پذیر ہوتے ہیں جو کہ سراسر اسلام کے خلاف ہوتے ہیں۔ اس لیے چاہیے یہ ہمیں کہ اختلاف جو ہے اس پر اگرچہ صبر کرنا، یعنی اس پر صبر کرنا اور صحیح طریقے پہ رہنا ایک مشکل عمل ہے، مگر اس کا یاد رکھیں ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ اسلام میں ہر درست کام عبادت ہے، جو بھی کام درست ہوگا، صحیح نیت سے ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو وہ عبادت ہے۔ اسی طریقے سے اگر اختلاف ہو جائے، اس اختلاف پر صبر کیا جائے، صحیح رویے پر قائم رہا جائے اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ بھی عبادت ہے۔ یہ ایک بلکہ اعلیٰ عبادت ہے کہ اختلاف اور نزاع کی اس صورت میں آدمی اپنے دل کو دشمنی اور انتقام کی نفسیات سے بچائے، اختلاف کے باوجود وہ انصاف کی روش پر قائم رہے۔ یہ ہے اصل میں، یاد رکھیں اختلاف پیش آنا برا نہیں، برا یہ ہے کہ اختلاف پیش آنے کے بعد آدمی امتحان میں پورا نہ اترے۔ یہ جو امتحان ہمارا اختلاف کے ذریعے سے ہو رہا ہے اس میں پورا نہ اترے تو وہ برا ہے۔ اختلاف کے وقت تقویٰ کی حد میں رہنا عظیم اسلامی عمل ہے، اور اختلاف کے وقت تقویٰ کی حد سے نکل جانا انتہائی سنگین قسم کا غیر اسلامی عمل ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس غیر اسلامی عمل سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے جاننے اور ماننے والوں کو بچائیں، تو اسی سے ایک خوشگوار زندگی اور خوشگوار معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ اسی سے ہماری دنیاوی زندگی بھی اور اخروی زندگی بھی کامیاب ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھی کچھ گزارشات اختلاف کے سلسلے میں۔